برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین وامام المتقین والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائه عن ربه قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه۔ صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران کرام، سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں میں امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلی مجلس میں بھی کہا کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات محرم میں ہوئے ہیں، مگر محرم کی حرمت ان واقعات کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ہے، جنہیں 26 ذوالحجہ کو ایک ظالم مفسد نے نماز پڑھاتے ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے اصحابہ کو خود اختیار کیا، جیسے ایک حدیث میں ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنے بندوں میں سے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اور واقعی خصوصاً السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمایا والذین اتبعوہم، اور ان کو اپنا پیشوا بنانے والے قیامت تک کے لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اور جو شخص ان حضرات صحابہ کے بارے میں دل میں کچھ سیاہی رکھے گا، بغض رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ تو جس شخص نے ان سے محبت کی، من احبہم وبحبی احبہم، تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور من ابغضہم، اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا تو وہ بغض بھی میری وجہ سے رکھا۔ اس لیے قیامت تک سے مسلمانوں کے لیے حضرات صحابہ ایمان میں ایک نمونہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے نماز اور روزے میں ہمارے لیے رسول اللہ کو نمونہ ٹھہرایا کہ ہم ایسے یہ اعمال کریں جیسے آپ نے کیے، مگر ایمان کیسے لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور عظمت اپنے دل میں رکھیں اللہ رسول کی، وہ اس طرح جس طرح صحابہ۔ یہ ایک منزلت ہے قرآن حکیم نے جسے سبق فرمایا ہے۔
یوں کہہ کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، اگر یہ لوگ آپ کی طرح گروہ صحابہ کو ایمان لائیں گے تو ہدایت پہ رہیں گے۔ لہذا ہماری اپنی سعادت اور ہماری اپنی نجات اور ہماری اپنی سعادت اس میں ہے کہ ہمارے دل میں اس امت کے اس سرخیل طبقہ کی عظمت اور محبت رہے، ورنہ نہ ان کی شان میں کچھ فرق پڑے گا، البتہ ایسا شخص خود اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں موجود ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے انہیں مانگا، جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ حدیث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو تو عزت دے ان دو شخصوں میں سے ایک شخص کے ذریعے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ دو شخص ایک ابو جہل تھا اور دوسرے عمر ابن الخطاب۔ اب اللہ کے ہاں محبوب کون ہوا؟ جس کو اللہ نے ہدایت کی، اور حضرت عمر کی ہدایت کا قصہ بھی بڑا معروف ہے کہ ان کی ہمشیرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، بڑا غیظ و غضب تھا ان کے دل میں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ علیہ باللہ قتل کرنے کے لیے سے نکلے، مگر خود آپ کی محبت میں مکتوب، اور پھر جس قدر اسلام میں قوت اللہ نے بخشی اس شخص کی وجہ سے وہ سب کو معروف ہے کہ حضور کو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب ہم کھل کے اس دین کی، اللہ کی توحید کی اور آپ کی رسالت کی دعوت دیں گے، اور کھل کے ہم دعوت بھی دیں گے اور ان کفار کے سامنے کہ ہمارے نماز بھی ادا کریں گے۔ تو یہ اس دن ہوا جس دن عمر بن خطاب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا ہے، کیونکہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی چیز واقعہ ہوتی نازل ہوتی تو لوگوں کے اس میں اقوال ہوتے، اور حضرت عمر بھی اپنی رائے دیتے، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ حضرت عمر کی رائے پر ہوتا۔ تو محدثین نے بہت سی موافقات عمر کے نام سے مستقل ابواب باندھے ہیں کہ کس کس عمر میں اللہ نے عمر کی تائید کی۔ اتخذوا من مقام ابراہیم حنیفہ، اور اللہ کے یہاں واتخذوا، یہ جو مقام ابراہیم کو مصلی بنایا اس بارے میں بھی یہی رائے تھی ان کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو جو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک الی آخر الآیہ، پردے کا حکم، یہ بھی موافقات عمر میں ہے۔ اور اسی طرح بہت سے، جب منافقین کے بارے میں شدت نازل ہوئی اللہ سے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فرمایا کہ یہ بھی ان کی موافقات میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب ایک دفعہ حضرت عمر نے ابو بکر کو کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے لوگوں میں سے افضل رسول اللہ کے بعد، تو انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ سے سنا
ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر، کہ کسی انسان پہ، کسی مرد پہ سورج طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ تو ان کے مناقب اور فضائل اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ کہ وہ ایک انتہائی عادل اور بہادر حکمران تھے، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلامی سلطنت کی بنیاد ہی نہیں رکھی، بلکہ اس سلطنت کو عروج عطا فرمایا اور وسعت عطا فرمائی، اور کیسر و کسریٰ اور جو قریب اس وقت ریاستیں تھی دنیا کی بڑی متمدن، جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی، وہ بھی ان کے شجاعت اور بہادری سے خوف کھاتے اور کانپتے تھے۔ رسول اللہ کے یہ عظیم الشان سابقین الاولین صحابہ میں سے جان نثار صحابی، عدل و انصاف اور حق کوئی اس کے پیکر حضرت عمر فاروق کی حیات طیبہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قوت رہی، بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے اسلام کے لیے خود رسول اللہ نے انہیں اللہ سے مانگا، تو وہ تو مطلوب رسول اللہ ہیں، اللہ سے طلب فرمایا آپ، تو آپ کے قبول اسلام کے ذریعہ کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جان نثار بے مثال رفیق اور ہمدرد نصیب ہوا، اور ان کی ذات گرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے بہت کچھ عطا کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت میں پہنچے تو آپ نے جو ایک انتظامی اور عدل و انصاف کی ایک بے مثال حکمرانی تھی، وہ اپنی جگہ آپ ہے، اور نظام حکومت میں بہت سے شعبوں میں آپ نے اصلاحات فرمائی، اور ایک ایسا نظام عدل دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہ دنیا والے نہ صرف اس کی اطاعت دینے پر مجبور ہوئے، بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے اپنے ممالک میں اور اپنے اپنی ریاستوں کے نظام کو بھی انہوں نے سدھارا، حتیٰ کہ بات یہاں تک کہنے پہ مجبور ہوئے کہ دنیا کا نظام اگر سنبھالنا ہو تو پھر ابو بکر و عمر کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ آپ کا ورع، تقوی اور خلوص، للہیت، سادگی، بے نفسی، انکساری اور عاجزی، ان تمام صفات طیبہ سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ وہ جو قرآن میں ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے شدید، اللہ کی ننگی تلوار کفر کے لیے، باطل کے لیے، اور اپنے احباب اور ساتھیوں اور صحابہ اور اپنی رعایا کے لیے رحماء، رحمت اور انتہائی شفقت کرنے والے خلیفہ۔ پھر ان میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ وہ بطور خلیفہ اپنی رعایا کے احوال کو خوب ان سے واقف رہتے اور واقفیت کے لیے پھر خود کوشاں رہتے، راتوں کو اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔ یہ معروف قصہ ہے کہ نبی حضرت عمر
رات کو کسی دورے پہ تھے تو ایک خیمہ میں ایک عورت کی آواز سنی اور بچوں کے رونے کی، اور اس عورت نے آگ پر ایک ہنڈیا پانی صرف اس میں تھا اور کوئی کھانے والی چیز نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو جب انہوں نے اپنے فقر کو اور بچوں کی حاجت کو حضرت عمر کو بتایا تو یہ معروف قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں رات واپس تشریف لائے اور بیت المال سے اور خزانے سے خوراک اور ضرورت کی تمام چیزیں اٹھا لی۔ جب ان کے خادم نے کہا، اسلم جس کا نام تھا، کہ اے امیر المومنین یہ خدمت میرے سپرد کیجیے، انہوں نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو اللہ خوفی، خدا خوفی، اللہ کا تقوی اور مسئولیت قیامت کے دن، اس کا خوف اصل حکمران کو انسان بناتا ہے، ورنہ وہ اپنی عیش و عشرت کے نشے میں اور اپنے آرام اور راحت کا خیال رکھتے ہوئے مملکت کے خزانے کو بے درے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ وہ خوبی ہے جس کی آج ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی زندگی عیش و عشرت اور بیش بہا اپنی ذات پہ صرف کرنا اور رعایا کا خیال نہ رکھنا، یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے ہماری رعایا پس رہی ہے ظلم کی چکی میں، اور یہ حکمران کچھ بھی ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلم کو کہا کہ تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے، تو آج یہ میں ہی بوجھ اٹھا کے جاؤں گا۔ پھر وہ سارا سامان لے گئے اور اس عورت کو پہنچایا اور خود اس کے بچوں کے لیے کھانے کو تیار کیا۔ ایک عورت جب کھانا تیار ہو گیا تو ان بچوں کو کھلایا۔ جب انہیں دیکھا کہ وہ خوب خوش ہیں، ہنس رہے ہیں اور ان کی حاجت پوری ہو گئی ہے، تب حضرت عمر واپس آئے۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو ہمارا حکمران عمر ہے، اس کو فکر نہیں، تو یہ تجھے حکمران ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس عورت کو کہ تو صبح میرے پاس آنا، جب تو امیر المومنین کے دربار میں آئے گی تو عمر کو وہاں دیکھ لے گی۔ اسی طرح ضرورت مندوں کی خدمت کے بے شمار واقعات ہیں، اور پھر حضرت عمر کا اپنا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ گلیوں میں گشت کرتے، نظام خلافت ایسا بنایا کہ کوئی ضرورت مند محروم نہ رہنے پائے۔ عوام کی حرمان کو اور ان کی محرومیت کو ختم کرنا یہ اصل ذمہ داری ہے حکومت اور حکمرانوں کی۔ حضرت عمر کا یہ معروف قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ مر گیا تو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھے قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن مسئولیت کا خوف اور ڈر اور اس دن کی جواب دہی کے خوف سے دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ خصوصیت دی تھی، یہ وصف دیا تھا کہ وہ اس کی فکر میں کبھی اپنے آرام اور راحت کی فکر نہ کرتے، بلکہ دور دور تک رعایا کی خدمت اور ان کی حاجات کو پورا کرنا، حتیٰ کہ آپ جانوروں پہ بھی رحیم تھے۔ رحماء کی صحیح نمونہ رحماء تو حضرت عمر نہ صرف اپنی عام رعایا پر بلکہ غلاموں پر ان کے ساتھ بھی حسن سلوک میں معروف تھے، اسی طرح جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے اور اس معاملے میں بہت سخت اور مضبوط تھے۔ معاشرت کے اعتبار سے اور حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے
اتنے ہی نرم دل تھے جتنا کہ اللہ کے دین کے لیے آپ شدید تھے۔ دین اور حق کی اقامت کے لیے ننگی تلوار آہنی شمشیر، حق کی اقامت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قدوہ اور نمونہ چھوڑا اپنے بعد والے حکمرانوں کے لیے قیامت تک۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس پہلو کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر معاشرتی طور پہ اپنی رعایا کی خبرگیری کے طور پہ اور ان کے ساتھ رحمت اور اپنی زندگی میں زہد اور ساتھی اور ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا اور اپنے آپ کو اس میں آگے پیش کرنا، بلکہ رعایا کے اندر جو عام انسان جنہیں حر کہتے ہیں، آزاد کہتے ہیں، ان کی تو اپنے ایک مقام تھا اور رتبہ تھی اور رعایا کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے۔ بلکہ معروف قصہ بھی مجھے یاد آئی تھی، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو دورے پہ نکلے ہوئے تھے تو ایک جگہ ایک خیمے میں دیکھا ایک بدو بھائی بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی کو درد ذہ ہے، یعنی بلاغت کا وقت ہے، وہ پریشان ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو کہا کہ دیکھو آج اللہ نے تمہیں ایک خدمت کا موقع دیا ہے، کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بالکل تیار ہوں۔ تو پھر وہ ان کے حاجت کا سامان لے کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے خود وہاں تشریف لائے اور ان کو خود تو ان کے کھانے پکانے کا بندوبست شروع کر دیا آپ نے، اور اپنی زوجہ محترمہ کو اندر اس کی تیمارداری کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے فرمایا ام کلثوم نے کہ اے امیر المومنین، جب امیر المومنین کا لفظ بولا تو وہ شخص چونک اٹھا اور پریشان ہو گیا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ فرمایا کہ اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ تو تب اس کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں گھبرائیں، آپ کے ساتھ جو میں نے کیا ہے یہ میرا فرض ہے اور یہ میرا آپ کا مجھ پہ حق ہے، یہ رعیت کا راعی پہ حق ہے کہ وہ ان کی مصلحت، ان کی ضرورت، ان کی حاجت اس کا خیال رکھے، پھر اس کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ قصہ مجھے بھی یاد آ گیا۔ تو اس بہادر شخص، اس رسول اللہ کے مطلوب محبوب شخص کو اب ان کی شہادت کیسے ہوئی یہ بھی سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی فی بلدۃ حبیبک، اور میری وفات سے تیرے محبوب کے شہر مدینہ میں ہو۔ یہ آپ کی دعا تھی جو آپ فرمایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس کا ایک عجیب انتظام بھی فرما دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا مجوسی، فیروز نامی، اس نے ایک مرتبہ اپنے مالک حضرت مغیرہ کی شکایت کی تو مجھ سے زیادہ محصول طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس بھیجا شکایت پر کوئی توجہ نہ دی، تو اس نے اسی وجہ سے غیر و غضب کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ایک تیز دھار خنجر تیار کیا اور نماز فجر میں چھپ کر آ کر بیٹھ گیا مسجد نبوی میں۔ تو جب امیر المومنین
مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تکبیر کہی، نماز میں داخل ہونے کی۔ تو اس بدبخت نے اس زور سے 3 بار کی جس سے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے پڑے۔ تو موت و حیات کی اس کشمکش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ وہ نماز کی تکمیل فرمائے جیسا کہ شرعی حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ قاتل کا پتہ لگاؤ کون ہے۔ تو ابو لولو یہ بدبخت تقریباً 13 صحابہ کو زخمی کر چکا تھا، اور جب وہ گرفت میں آ چکا تو اس بدبخت نے از خود خنجر سے اپنا کام تمام کر دیا، ہلاک ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری یہ خنجر مارا گیا، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو شہادت عظمیٰ کا یہ سانحہ پیش آیا، اور پھر تدفین عمل میں آئی، اور آپ کی دعا پوری ہو گئی، شہادت بھی اللہ نے دے دی، اور پھر وہ بھی حبیب کائنات حبیب اللہ جناب رسول اللہ کے شہر میں مدینہ منورہ پھر اب تدفین عمل میں رہی ہے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن رہی، اور آپ کی پیدائش ہوئی آپ کو اپنے 2 رفیقوں یعنی جناب رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ان کے پہلو میں ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ ام المومنین سے پوچھو، ان سے اجازت لو، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین یہ چاہتے ہیں، کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس کا دفن اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے یہاں دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے تو یہ چاہت تھی میری اس جگہ میں دفن ہوں، لیکن عمر کی یہ خواہش میری خواہش سے زیادہ اعلیٰ اور اونچی ہے، اور میں اس کی انہیں اجازت دیتا ہوں۔ پھر وہیں پہ آپ دفن ہوئے، کہاں پہ؟ روضۃ من ریاض الجنہ میں۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ بعث فرمائیں گے، انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو سب سے پہلے میں، ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور اس کے بعد اہل بقیع، اور پھر دوسرے انسان رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہم ارزقنا محبتا لأصحاب رسولی، اللہم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان، اللہم یا رب العالمین اجعل ایماننا مثل ایمانهم ویقیننا مثل یقینهم وطاعتنا لک ولرسولک حبیب اللہ مثل طاعت رسول اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلا، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی وہ جذبہ عطا فرما جو تو نے اس عظیم الشان فاتح اور بہادر اور مومن صادق جسے اللہ کے رسول نے فاروق کا لقب دیا ہو، اور پوری امت اسے فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ بلکہ ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ایک شخص آئے جنہوں نے آپ کے بارے میں آپ کو خطاب شروع کیا اور فرمایا، اس کے الفاظ یہ دینا، اے عمر تم حق پہ رہے، حق کہتے رہے، حق بولتے رہے، حق کے ساتھی رہے، حتیٰ کہ تیرا کوئی ساتھی نہ رہا۔ تو جب
راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فائدہ ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ یہ حضرت علی کے احساسات تھے، جذبات تھے حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ صاحب حق، قائل حق، قائم بالحق، حتیٰ کہ اس نے حق کی خاطر پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور حق کی خاطر حق کو پوری سپورٹ اور حمایت عطا کی اور قوت کے ساتھ حق پہ ڈٹے رہے تاکہ ان کے دوست دنیا میں نہ رہے، کیونکہ حق والوں کا یہی ہوتا ہے کہ حق والے لوگ حق کو ہی اپنا ساتھی بناتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا اصل مولا اور ساتھی اور دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سمجھنے اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس عظیم ہستی کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے لیے دروس عبرت اس میں سے حاصل کریں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ جذبہ عطا فرما جو تو نے اس عظیم الشان فاتح اور بہادر اور مومن صادق جسے اللہ کے رسول نے فاروق کا لقب دیا ہو اور پوری امت اسے فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ بلکہ ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ایک شخص آئے جنہوں نے آپ کے بارے میں آپ کو خطاب شروع کیا اور فرمایا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، اے عمر تم حق پہ رہے، حق کہتے رہے، حق بولتے رہے، حق کے ساتھی رہے، حتیٰ کہ تیرا کوئی ساتھی نہ رہا۔ تو جب راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فائدہ ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حضرت علی کے احساسات تھے، جذبات تھے حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ صاحب حق، قائل حق، قائم بالحق، حتیٰ کہ اس نے حق کی خاطر ان پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور حق کی خاطر حق کو پوری سپورٹ اور حمایت عطا کی اور قوت کے ساتھ حق پہ ڈٹے رہے حتیٰ کہ ان کے دوست دنیا میں نہ رہے، کیونکہ حق والوں کا یہی ہوتا ہے کہ حق والے لوگ حق کو ہی اپنا ساتھی بناتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا اصل مولا اور ساتھی اور دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سمجھنے اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس عظیم ہستی کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے لیے دروس عبرت اس میں سے حاصل کریں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔